اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک مغرور سپاہی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نسبت پیر فرید دے نال ہے میری، اے ہو سوچاں سوچ وچار دیاں، مینو دوزخ دی اگ کی ساڑنا ہے، منگتی گنج شکر سرکار دیاں۔ ناظرین کرام، آج اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اپنے وقت میں حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے قریب کتنے محبوب اور کتنے محترم تھے۔ وہ دور دراز گوشوں سے اپنے مرشد کے قدموں میں روحانی مسرت اور شادمانی کے چند دن گزارنے آتے، اور جب ان کو واپس گھر جانے کا خیال آتا تو ان کے دل پھٹ جاتے۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے اخلاقی اور روحانی کاملیت کا نمونہ تھے۔ ان کے مرید ان کے ہر لفظ ہر عمل کو غور سے دیکھتے اور پھر اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے۔ مریدوں کے علاوہ بابا صاحب کے ہم عصر مشاہیر صوفیاء آپ کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے، جیسے شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ تو بابا صاحب کے منظور نظر مرید شیخ جمال الدین ہاسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بدلہ میں اپنے تمام مرید تبادلہ کرنے کو تیار تھے۔ ایک دفعہ شیخ بدر الدین غزنوی نے آپ کو خط لکھا، ترجمہ: بے شک میرے دل کو اگر صبر اور قرار ہوتا تو میں مدح کے موتی نچھاور کرتا۔ فرید الدین سرکار بہت بڑے دوست ہیں، خدا کرے کہ وہ زندگی بھر روحانی فیوز و برکات یوں ہی نچھاور کرتے رہیں۔ بابا صاحب کی روحانی عظمت اور شہرت کا نتیجہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی کے پوتے خواجہ وجیہ الدین نے آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں بابا صاحب پورے برصغیر پاک و ہند کی نمایاں ترین شخصیت تھے۔ ان کی عظمت اور ہر دل عزیزی کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ماہ شوال سن 651 ہجری میں سلطان ناصر الدین اچ اور ملتان کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی فوج نے بابا صاحب کو سلام کرنا چاہا۔ جب فوج شہر میں گھسی تو اجودن کے تمام بازار اور گلیاں ہجوم سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اب بابا صاحب سے کیسے ملاقات کی جائے؟ ایک بہت بڑی شاہراہ پر حضور بابا صاحب سرکار کے قمیض کی ایک آستین کو لٹکا دیا گیا۔ انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ بے پناہ ہجوم کی وجہ سے وہ آستین بھی تار تار ہو گئی۔ خود بابا صاحب کے گردا گرد ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ ہجوم کے ہجوم تھے، ہر طرف انسانوں کے سر دکھائی دیتے تھے۔ آپ نے مریدوں سے کہا کہ انہیں گھیرے میں لے لیں تاکہ ان لوگوں سے بچ سکیں جو جوش و خروش سے آپ کی جانب گھسے چلے آ رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر نہ پہنچ سکے۔ یہاں پر ایک دو واقعات بھی ہوئے جو اپنی مثال آپ تھے۔ علاقہ راجستھان کا ایک سپیرا بھی حضور بابا صاحب سرکار کا سن کر اجودن کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف انسانوں کا سمندر ہے، وہ اچانک اپنے اونٹ سے اترا اور اپنے اونٹ کے کجاوے میں سے 2 پٹاریاں نکالیں جن میں 2 کوبرا ناگ تھے۔ ان دونوں ناگوں کو لے کر وہ انسانوں کے سمندر میں گھس گیا اور بولا، میرے پاس سانپ ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ہجوم ایک طرف ہو گیا اور اس نے جا کے حضور بابا صاحب سرکار کی قدم بوسی کی۔ ایسے ہی ایک سپاہی تھا جو کہ عمر رسیدہ تھا، اس کی دور سے تسلی نہ ہوئی کہ زیارت مکمل ہو گئی۔ اس نے اس گھیرے کو توڑنے کے لیے عجیب و غریب قسم کا واقعہ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس نے اپنے ہاتھ میں 2 تلواریں پکڑ لیں اور دونوں کو چلانے لگا اور کہتا جاتا، جس نے بھی مجھے بابا صاحب سرکار کے پاس جانے سے روکا میں اس کو بھی ختم کر دوں گا اور خود کو بھی قتل کر ڈالوں گا، بس مجھے حضور بابا صاحب سرکار کے قدموں میں گرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حضور بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑا اور پاؤں کو اپنی طرف کھینچ کر چوم کر چلا اٹھا، شیخ فرید، آپ تنگی محسوس کرتے ہیں اپنے زیارت کرنے والوں کی؟
اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے آپ کو اس منصب پر نوازا ہے۔ حضور بابا صاحب سرکار کے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فراش کی نصیحت پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے معافی طلب کی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت ایک محبت بھرے دل کی عظمت تھی۔ دن رات وہ پریشان حال مخلوق خدا کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے، ان کے زخموں پر مرہم لگاتے، ان کی ہمت بندھاتے اور ان کے شکستہ دلوں میں نئی روح اور اعتماد پھونک دیتے۔ آپ کی شفقت ان کے اندر وہ جرأت پیدا کر دیتی جس کی آفات زندگی سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ضرورت ہوتی۔ جو مسائل وہ لے کر آتے وہ ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہوتے۔ کوئی کہتا میری بہت سی لڑکیاں ہیں مگر ان کی شادی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ کوئی کہتا میرا بھائی سخت بیمار ہے، ممکن ہے وہ اس دوران فوت ہو چکا ہو۔ کوئی کہتا کہ میرا حاکم بہت سختی کرتا ہے۔ حضور بابا صاحب سرکار ایک نظر سے ہی ہر شخص کی دلداری کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بابا صاحب ان اخلاقی اصولوں اور احکام کے زندہ پیکر تھے جو وہ اپنے مریدوں کو سکھاتے تھے۔ ہر اخلاقی اصول جو بابا صاحب بیان کرتے اس کی پشت پر خود بابا صاحب کی عملی مثال موجود ہوتی۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کرام، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔